الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال الله تعالى في مقام آخر أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے قابل احترام بزرگوں عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن مجید کی دو آیات دو مختلف مقامات سے تلاوت کی ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور مجھے اور آپ کو سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ اگست کا مہینہ ہے، ہمارے اس ملک کو 75واں سال ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا تھا۔ پاکستان کا بن جانا اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، اللہ نے ہم پر بڑا کرم فرمایا ہے کہ ہمیں آزادی کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ آج آپ دیکھیں جن جن ممالک کو آزادی نصیب نہیں ہوئی ان کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے، کس طرح کر کے ان کی عصمتیں، ان کی عزتیں، بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، عورتوں کی عصمتوں اور عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، عورتیں بیوہ کی جا رہی ہیں، ظلم و ستم کا بازار گرم ہے۔ جس جگہ بھی مسلمان مجبور ہیں، محکوم ہیں، بیار و مددگار ہیں، وہاں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی ہے۔ تو اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مرضی کے مطابق آزادی کی دولت نصیب فرمائی اور آزادی کے ساتھ ہمیں ایک ملک جو ایسا نصیب فرمایا، آزاد ملک، کہ ہم اس میں آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ ہماری تاریخ کا یادگار دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن ایک آزاد ملک کی حیثیت سے پاکستان قیام عمل میں آیا۔ شاید نئی نسل کو معلوم نہ ہو، لیکن جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں ان کو معلوم ہے، یا جو لوگ اس وقت موجود تھے جن کے سامنے یہ سارے حالات و واقعات پیش آئے جب پاکستان بنا، ان کو معلوم ہے۔ آج کل تو لوگ سمجھتے ہوں گے شاید یہ ٹیسٹ میں ڈال کے اسی طرح دے دیا گیا ہے، اس کے لیے کوئی قربانیاں نہیں پیش کی گئی ہیں، بڑی قربانیاں اس کے لیے پیش کی گئی ہیں۔ آزادی کے لیے مسلمانوں نے ہند نے کتنی بڑی قربانیاں دی تھیں، کتنے ہی علماء تھے جن کو جیلوں میں ڈالا گیا، کتنے ہی اہل وطن کو جلا وطن کیا گیا، اور کتنی ہی بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کی عزتیں پامال کی گئی،
کتنی سہاگنوں کے سامنے ان کے سہاگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، کتنے شوہروں کے سامنے ان کی بیویوں کی عفت و عصمت کی دھجیاں اڑا دی گئی۔ تو آزادی کا جو یہ سفر ہے پھولوں کی سیج سے نہیں بلکہ کانٹوں کی باڑ پر طے ہوا ہے۔ آزادی کے اصول کے لیے ہمارے بزرگوں نے، بڑے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، خون کے دریا سے گزر کر آزادی ہمیں ملی ہے، خون اور آگ کے دریا سے گزرنا پڑا، مگر سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آزادی کی نعمت کی کوئی قدر نہیں کی، ہم نے اس کی کوئی قدر نہیں کی۔ تو ویسے تو ہم بڑے جوش و خروش کے ساتھ یوم آزادی مناتے ہیں، گولڈن جوبلی منا رہے ہیں جی، یوم آزادی منا رہے ہیں، ہر سال بڑھ سے بڑھ کر ریلیاں نکالی جاتی ہیں، پورے ملک کو جھنڈوں سے اور جھنڈیوں سے سجایا جاتا ہے، سرکاری سطح پر پورا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے آزاد ہوا ہے، ہم اس لیے اس کا جشن منا رہے ہیں۔ سرکاری عمارتوں پر سرکاری پیسے سے چراغاں کیا جاتا ہے، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، جلسے و جلوس بھی سرکاری سطح پر بھی اور ویسے بھی غیر سرکاری سطح پر بھی، اپنے طور پر بھی بعض لوگ شہری جو ہیں وہ جلسے جلوس بھی کرتے ہیں۔ تو عمل سے ساری وہ تقریریں خالی ہوتی ہیں، محض تقریریں ہوتی ہیں۔ تو لیڈران کرام اپنے اپنے بیانات جاری کرتے ہیں جو کہ خالی صرف بیانات ہوتے ہیں، پریکٹیکل اس پر عمل تو کسی نے نہیں کرنا ہوتا۔ تو جب ہم اب آزادی کے 75 سال گزار چکے تو ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اس پر نظر ڈالنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اتنا عرصہ ہو گیا، 75 سال ہو گئے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ وہ مقصد جس کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا اس کے ساتھ ہم نے دغا بازی تو نہیں کی۔ کامیابیوں کی خوشی کام اور ناکامیوں کا غم زیادہ محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں ملی زیادہ تر ناکامیاں ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے تحریک پاکستان کے وقت اپنی اور اپنی قوم سے، اپنے رب سے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں آج اسی کی سزا مل رہی ہے، ہم نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا جو اس وقت وعدے کیے تھے۔ تو من حیث القوم اپنے رب سے یہ عہد کیا گیا تھا کہ اس پاک سرزمین میں اسلامی قانون نافذ کریں گے، رب کی دھرتی پر رب کا نظام جاری و ساری کریں گے، اور دنیا میں سب سے پہلے مدینہ کی اسلامی ریاست جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہجرت کر کے گئے تھے اس کو اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ اس میں اللہ کا نظام جاری و ساری ہوگا، اور انہوں نے جاری و ساری کیا۔ پوری دنیا میں واحد ریاست پاکستان ہے جو اس نعرے کی بنیاد پر اثر کی گئی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر ریاست اثر کی گئی تھی، لوگوں نے قربانیاں دی تھی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ شہید ہوئے تھے، کیونکہ جو لوگ اللہ کے نظام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں ہم ان کو شہید کہتے ہیں کہ وہ شہید ہوئے ہیں۔ اور پھر اس ملک کی حیثیت اسی طرح ہی ہے جس طرح مسجد کی حیثیت ہوتی ہے، مسجد میں نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس ملک کو اس لیے دیا گیا تھا کہ اس میں اللہ کے قانون کا اہتمام کیا جائے گا، رب کا نظام جاری و ساری ہوگا، رب کے نظام کو جاری کیا جائے گا، یہاں سماجی مساوات ہوگی، یہاں معاشی عدل ہوگا، عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا، اسلامی اخوت ہوگی، بھائی چارہ ہوگا، انسانی حقوق کا یہاں تحفظ کیا جائے گا، اور ظلم و ستم کا استحصال کیا، اس کو ختم کیا جائے گا، ظلم و ستم کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، مسلمان کا مددگار ہوگا۔ تو ہم نے نعرہ لگایا تھا اس وقت پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ 1945 میں نعرہ لگایا گیا تھا، پاکستان بننے سے 2 سال پہلے۔ اس نعرے کی برکت سے، اس لا الہ الا اللہ کی برکت سے، اس اللہ کے نظام کا دام لینے کی برکت سے 2 سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو
ہمارے سامنے کھڑا کر دیا، اور پھر یہ ملک اسلامی تاریخ کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 27ویں رمضان کو دیا۔ 27ویں رمضان کو یہ قرآن نازل ہوا، قرآن مکمل ہوا، تکمیل قرآن، اور 27 رمضان کو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک پاکستان دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق دینی لحاظ سے جس مقصد کے لیے یہ حاصل کیا گیا تھا، لوگوں کا جو ولولہ، جو جوش، جو جذبہ تھا، وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اسی موقع پر نازل فرمایا جس میں قرآن بھی نازل ہوا کہ پاکستان اور قرآن دونوں جو ہیں لازم و ملزوم رہیں کہ یہاں پر اللہ کا نظام جاری و ساری ہو۔ پھر ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم کشکول گدائی توڑ ڈالیں گے، کسی سے نہیں کچھ بھی مانگیں گے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ ہم نے عہد کیا تھا ہم ایک آزاد اور خود مختار حیثیت سے، ایک قوم کی حیثیت سے، آزاد خود مختار قوم کی حیثیت سے اپنا ملک چلائیں گے، اور اپنے سینے پر اگر ہم ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ ہم کیا آزاد حیثیت سے اس ملک کو چلا رہے ہیں۔ یہ خان لیاقت علی خان صاحب کے بعد ہی اس ملک کو امریکہ کا غلام بنا دیا گیا تھا، اور آج تک ہم اس کی غلامی کا جو نقصان ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کر کے ہم پر وہ مسلط ہو چکا ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کرتے، کفار کے سامنے بچھے ہوئے ہیں، کفار کے سامنے دم چھلے بنے ہوئے ہیں، ان کی جو بات ہے اس کو ہم رد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے حکمران خاص طور پر عوام ہماری جو ہے یہ تو آزادی چاہتی ہے، لیکن ذہنی طور پر غلامی ہے، ذہنی طور پر غلامی۔ اسلام تو ذہنی طور پر جو غلامی کا بت ہے اس کو بھی توڑنا چاہتا ہے، اسلام کہتا ہے اس بت کو بھی توڑو۔ ذہنی غلامی، ہندوؤں کی ساری رسمیں اختیار کرنا ذہنی غلامی نہیں ہے؟ مغرب کی ساری رسمیں اختیار کرنا، مغرب کی تہذیب کو اختیار کرنا، مغرب کے تشخص کو اختیار کرنا اور ہندوانہ تہذیب کو اختیار کرنا، کیا یہ ذہنی غلامی نہیں ہے؟ پھر یہاں پر ہم اس وقت سمجھیں گے کہ یہ ملک آزاد ہے۔ یہ ملک ابھی آزاد نہیں، ہم سمجھیں گے جس وقت تک یہاں نظام نہیں تبدیل ہوگا۔ افراد کی تبدیلی سے کچھ نہیں ہوتا، جماعتیں تبدیل ہو کر آتی رہیں کچھ نہیں ہوتا، نظام چاہیے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اس وقت سمجھیں گے کہ ہم آزاد ہیں جب ہماری عدالتوں میں اللہ کا قرآن پڑھا ہوگا، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں قرآن کو کھول کر فیصلے ہوتے تھے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور اس ملک کو حاصل کرنے کے مقصد کی حیثیت سے کہ قرآن کھول کر فیصلے کیے جائیں گے، تو ہم سمجھیں گے کہ اب ہم آزاد ہیں، اپنی مرضی سے اپنے مذہب کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، ہمارا قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ وہی بات جو قائد اعظم سے لوگوں نے پوچھی، بار بار لوگ سوال کرتے تھے کہ آپ ملک تو بنا رہے ہیں، نظام کون سا چلائیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس قانون بنا ہوا ہے، 1400 سال پہلے کا قانون اللہ کے قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ جذبہ اس آدمی کا اتنا تھا کہ اس نے یہ بات لوگوں کے جواب میں یہی بات فرمائی کہ پھر 1940 میں جو قرارداد مقاصد، جو قرارداد پاکستان 1940 میں پیش ہوئی، جس کو تحریک پاکستان بھی کہتے ہیں، اس میں بھی یہی ساری باتیں کی گئی تھی کہ ہم کیوں اس ملک کو حاصل کر رہے ہیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ جب پہلا مسلمان ہندوستان میں داخل ہوا تھا، تحریک پاکستان اسی وقت شروع ہو گئی تھی، اور یہ دو قومی نظریہ ہے، یعنی ہمارا نظریہ الگ ہے، ہمارا نظریہ اسلامی نظریہ ہے اور ہندوانہ نظریہ الگ ہے، ان کا باطل نظریہ الگ ہے۔ اس لیے ہم نے اس ملک کو حاصل کرنے کی کوشش کی کہ ہم ایک الگ قوم ہیں، وہ الگ قوم ہیں، ہماری تہذیب الگ ہے، ان کی تہذیب الگ ہے، ہمارا اسلامی تشخص الگ ہے، ان کا تشخص الگ ہے، ہم ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے سارے ایک امت ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، اور ہندو ہمارے بھائی نہیں ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم الگ ہو کر الگ وطن حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں، اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو قائد اعظم سے جب سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا دستور قرآن و سنت بالکل واضح ہے، اور اگر کوئی پوچھتا ہے کہ پاکستان کا قانون کیا ہے تو فرماتے کہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن و سنت کا قانون جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں نیا قانون بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہی جذبہ، وہی سوچ، وہی باتیں آج اگر ہوں تو ہمارا ملک جو ہے وہ کافی حد تک کامیاب ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ نے قرآن میں یہ بات فرمائی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، تورات کا نظام اور انجیل کا نظام قائم کرتے، اس کو قانونی حیثیت دیتے، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر زمین بھی ان کے لیے رزق اگلتی، آسمان بھی ان کے لیے رزق آسمان بھی برساتا ہے، آسمان سے بھی رزق نازل ہوتا ہے۔ ہمارے پاس مشہور واقعات موجود ہیں،
اور وہ واقعات سچی واقعات ہیں. خلفائے راشدین کے دور موجود ہے، قحط نہیں، کوئی بھوکا نہیں، ہر آدمی کے پاس کھانے کو سب کچھ میسر ہے. آج تو دور ہی اور طرح کا، اس وقت تو غربت کا دور تھا، لیکن پھر بھی کھانے کے لیے ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ میسر ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی بات ہے کہ اس وقت ان نے کہا تھا کہ بھئی جو وزیر خوراک کو کہا کہ خوراک ہر ایک آدمی تک پہنچ جانی چاہیے، سب آدمی، کوئی بھی آدمی بھوکا نہ رہے. اس نے کہا کہ سب تک پہنچا دی ہے. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا ابھی بھی کافی ذخیرہ موجود ہے. انہوں نے کہا پھر کوئی جانور بھوکا نہیں رہنا چاہیے. اس نے کہا ادھر بھی کر دیا، ابھی بھی ذخیرہ بہت زیادہ خوراک کا موجود ہے. انہوں نے کہا پرندوں کو بھی خوراک پہنچنی چاہیے، کوئی پرندہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے. اس نے کہا کہ ہم نے یہ کام بھی کر دیا ہے، ان تک بھی خوراک پہنچ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی بھی خوراک کا ذخیرہ کافی موجود ہے. انہوں نے کہا کہ پہاڑوں پر جا کر خوراک کا کچھ ذخیرہ بکھیر دو تاکہ جو پرندے پہاڑوں پر آئیں یا جو جانور پہاڑوں پر آئیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. وجہ کیا تھی؟ رب کا نظام. اللہ کی کیا بھی مدد اور نصرت شامل حال ہوتی ہے جہاں پر اللہ کا نظام جاری ساری کیا جاتا ہے. اور جہاں پر اللہ کا نظام جاری ساری نہ کیا جائے، پھر جو ملک اس مقصد کے لیے اور اس وعدے پر حاصل کیا گیا ہو اور اس نعرے پر حاصل کیا گیا ہو کہ یا اللہ ہم تیرے ملک میں تیرا نظام جاری کریں گے، تو ہمیں ملک تو نصیب فرما. تو اس نے ملک نصیب فرما دیا. اب ہم نے جب روگردانی کا رویہ اختیار کیا تو پھر اس کا پر رضا بھی آنا ہے نا، اس نے ہم سے ناراض ہی ہونا ہے نا. پھر بارشیں ہی آئیں گی نا، پھر سیلاب بھی آئیں گے نا، پھر بھوکیں ہی آئیں گی نا، پھر افلاس ہی آئے گا، غربت ہی آئے گی، کیونکہ رب کو ہم نے ناراض کر دیا ہے. یہ جتنے ملک کے اندر وقت حالات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا رب ہم سے راضی ہے؟ پورا ملک تو حالات ہے ہی نہیں ہے. پورے ملک میں افراتفری بچی ہوئی ہے. سیاسی جماعتوں کو دیکھیں، سیاسی لیڈروں کو دیکھیں، حکومتوں کو دیکھیں، کس طرح کر کے لڑائی ہے، دست و گریباں ہیں، کس طرح کر کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ملک کے اندر افراتفری ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے او یلبسکم شیعا ویذیق باسکم بعد عذاب. اللہ کے عذاب کی ایک یہ بھی شکل ہے کہ وہ تم کو دو حصوں میں تقسیم کر دے اور آپس میں لڑا دے، دو تمہارے گروپ بنا کر آپس میں لڑا دے. یہ اللہ کے عذاب کی شکل ہے. تو اللہ نے جب ہمیں یہ ملک عنایت فرمایا تو اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ فاسق ہیں. سورہ مائدہ میں یہ بات اللہ نے فرمائی. سورہ مائدہ کی آیات آگے چل کر اسی رکوع میں پھر اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ ظالم ہیں. پھر آگے چل کر انہی آیات کے ساتھ اگلی آیات میں اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں. اب یہاں پر تین اللہ تعالیٰ نے درجے بیان فرمائے ہیں. ان مختلف تین درجوں کے حساب سے جو جس درجے میں جائے گا وہ اسی درجے کی اس پر آیت فٹ ہوگی. اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات فرما دی. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات فرما دی کہ اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. دین کو قائم کرو اور تفرقہ بازی نہ کرو. دین کو قائم کرو. قائم کرنا کیا ہے؟ نماز کو ہم قائم کرتے ہیں. ایک ہے نماز پڑھنا، ہم بیٹھے بیٹھے یہاں پر پڑھ دیں سبحانک اللہم وبحمدک یوم یقوم، نماز پڑھ دی ہے. ایک نماز قائم کرنا یعنی اس کی جو شکل و صورت ہے، اس کی جو حیت ہے، اس کے مطابق وقت کے مطابق جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے. نماز کے جو قائم کرنے کی ساری صورتیں ہم کو قائم کیا جائے تو نماز قائم ہوتی ہے. دین کو قائم کرنے کی صورت یہ ہے کہ اللہ کا نظام، اللہ کے قوانین جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں ان کو جاری و ساری کیا جائے. تو یہ اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے. اب اللہ نے یہ بات فرمائی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اب اپنی حالت کے بدلنے کا. اس قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جو قوم خود بدلنے کے لیے تیار نہ ہو. قوم خود بدلنے کے لیے تیار ہو تو اللہ بدلتا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں یہ بات بھی فرما دی کہ قوموں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ آسمان سے کوئی معجزہ نہیں رونما ہوگا. پھر یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کا نظام، اللہ کی رحمت ہے جی کہ اللہ کا نظام جاری و ساری ہو جائے. مسلمانوں پر اللہ کا نظام جاری و ساری ہو جائے. لیکن آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، ہم کب چاہتے ہیں کہ ہم پر پابندیاں لگیں؟ اب کب چاہتے ہیں کہ ہم پر اسلامی شریعت نافذ ہو؟ ہم کب چاہتے ہیں؟ اب دیکھیں نا عوام کے اندر ہی آپ دیکھ رہے ہیں
ہم اس ملک کے باشندے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے اندر کیا چیز ہے؟ ہم دودھ کے اندر پانی نہیں ملاتے. ہم کوئی چیز دکاندار کوئی چیز کسی کو دینی ہو تو اس کو دغا بازی کے ساتھ خراب آلو، خراب پیاز یا اور جو چیز اس کے پاس ہو اس کو نہیں دیتے. اور جو کوئی جس جگہ بھی کام چلے وہ کام چلاتا ہے. ہر ایک آدمی کوشش کرتا ہے کہ ٹانکا لگاؤں، جس جگہ بھی اس کا ٹانکا لگ سکے، جس جگہ بھی وہ اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے. تو اس لیے ہر آدمی کرپشن کی ذہنیت کا مالک ہے. جب قوم ساری کرپشن کی ذہنیت کی مالک ہو جائے، خود درست نہ ہو، اللہ نے جو فرمایا کہ خود درست ہوگے تو درست ہو جائے گا معاشرہ بھی. حضور نے فرمایا اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. درست کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، ورنہ ماحول اور معاشرہ جو کچھ ہمارے سامنے تصویر پیش کر رہا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، ہم اسی ماحول اور اسی معاشرے میں رہتے ہیں. جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبتیں ہم کرتے ہیں، بد اخلاقیاں ہم کرتے ہیں، امانت میں خیانت ہم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے حکمران جی بڑے نیک ہونے چاہیے، ہم سب کچھ کریں، بھائی وہ تو ہم میں سیکھ جائیں گے. اور حضور کے ارشاد کے مطابق اعمالکم اموالکم، جیسے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے. تو تہذیب و تمدن کو اپنے کو صحیح کرنا چاہیے. ہم بذاتی طور پہ بھی اگر خود کوشش کریں تو اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں. اپنے شادی بیاہ، اپنے لین دین کے حساب کتاب، مرنے جینے کی ساری رسمیں جو ہم نے اختیار کی ہوئی ہیں، تہذیب میں تو بہت نصارہ، تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تو مسجد اقصیٰ کے جلوے ہوں یا کعبے کا جمال، اتحاد کفر سے ہر انجمن خطرے میں ہے. اٹھ خوابوں کے بمر سے اے محمد کے غلام، تیرے آبا کی شرافت کا چلن خطرے میں ہے. کہ وہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، وہ دین، وہ سارا نظام جو ہمارے سامنے ہمارے آبا نے پیش کیا تھا. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض اشعار میں ہمیں بڑا سبق دیا ہے. ایک تو یہ کہ تہذیب میں تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان جو دیکھ کر شرمائے یہود. ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کے ساتھ اپنی مشابہت نہ اختیار کر. میں نے دیکھا ہے بے پردگی میں الجھ کر ہم نے اپنے اسراف کی عزت کے کفن بیچ دیے. نئی تہذیب کے بے رنگ بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. امت مرحوم کا جب تک تھا قرآن پر عمل، اس کی شوکت ساری دنیا میں رہی ضرب المثل. چھوڑ کر قرآن کو مسلم حق سے بیگانہ ہوا، دین بھی رسوا کیا اور آپ بھی رسوا ہوا. تو اپنی مرضی سے جب ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، رب چاہیے زندگی نہیں گزاریں گے، تو ہم پر پھر ایسے دن آئیں گے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دنیا میں ذلت ہی ملے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو رب نے والی ہے قانون، ایک ضابطہ اپنا، اس کے مطابق زندگی گزاریں. اور پھر ہماری یہ شخصی زندگی نہیں ہے، ہم ایک معاشرے کا حصہ ہیں. ہمارا سب ہم جب ملتے ہیں تو ایک معاشرہ بنتا ہے. معاشرہ درست ہوگا، اصلاحی معاشرہ، یہ بہت زبردست موضوع ہے جو اصلاحی معاشرہ ہے. اصلاحی معاشرہ جب ہوگی تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اوپر تک بھی اصلاح ہوگی. لیکن اگر ہم معاشرے کی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے اندر درستگی نہیں کریں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہم دیکھیں کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے یہاں معاشی لوٹ کھسوٹ کا دورہ ہے، اور کیا یہ بھی حقیقت نہیں ہے کہ رشوت کے بغیر ہمارا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. رشوت خوری عام ہے. پھر اسی طرح کر کے ہمارے تھانوں میں، ہماری عدالتوں میں جو قانون نافذ ہے وہ کوئی اسلام کا قانون ہے، وہ کوئی قرآن و سنت کا قانون ہے. وہاں پر بھی جو کچھ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے. پھر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر کمزوروں کو دبایا جاتا ہے، اور جن لوگوں کے پاس اپروچ ہو ان کو عزت دی جاتی ہے، ان کو اونچی مسندوں پر بٹھایا جاتا ہے. اور پھر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج ہمارے اندر سے اجتماعیت اور اتحاد اور اتفاق ختم ہو چکا ہے، اور ہمارے اندر وہ جو کمزوریاں ہیں، جو اتحاد کے ختم ہونے کی کمزوریاں وہ موجود ہیں. حالانکہ اسلام نے ہمیں ایک امت بنایا ہے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بھی بعض لوگ اپنے آپ کو سندھی کہنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، بعض پنجابی کہنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، بعض بلوچی کہنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، بعض پختون کہنے پر فخر محسوس کرتے ہیں. حالانکہ ہمیں جو اسلام نے تعلیم دی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ قابل عزت وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. یہ قومیتوں کی بنیاد پر، یہ صوبائیت کی بنیاد پر، یہ لسانیت کی بنیاد پر اسلام نے ہمیں کوئی فوقیت نہیں دی ہے. یہ صرف ہماری پہچان، ہماری قومیں ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اونچ نیچ کا ذریعہ بھی ان کو نہیں بنانا چاہیے. اور
مذہب کا جو ہے اس کے نام پر ایک دوسرے کا بے دریغ خون جو بہایا جاتا ہے، اس سے بھی اسلام منع کرتا ہے کہ مذہبی ہو یا لسانی ہو یا صوبائیت ہو، ہر طرح کی افراتفری سے، افتراق سے، انتشار سے، فساد سے اسلام ہمیں روکتا ہے اور منع کرتا ہے، اور اسلام میں اتحاد کی تعلیم دیتا ہے۔ اور یہ ملک جو ہمارا ملک بنا ہے، یہ کوئی صرف چاروں صوبوں کا نام پاکستان نہیں ہے، یہ ہواؤں فضاؤں کا نام پاکستان نہیں ہے، یہ پنجاب، بلوچستان، یہ سرحد اور یہ سندھ، اس کا نام پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان ایک نظریے کا نام ہے، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس نظریے کی بنیاد پر اس ملک کو حاصل کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو صورتحال ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، اور کوشش یہ کریں کہ اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں۔ استغفار ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان کے بے شمار کام ہوتے ہیں، اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات بھی درست کرے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ حالات ہوں ایسے، جب قوم کی بدلنے کی ہوں، ملک کی ایسی ہو کہ اسلامی نظام کے قیام کی صورت پیدا ہو رہی ہو، اس وقت ہمیں چاہیے کہ نظام کی تبدیلی کی بات کریں، نظام کی تبدیلی کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ نظام کی تبدیلی کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، انہوں نے آ کر اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جا، وہ میرا باغی ہو گیا ہے۔ فرعون کے پاس دعوت لے کر گئے، کیونکہ انہوں نے نظام کی تبدیلی کے لیے فرعونیت ختم کر کے اللہ کا نظام جاری ساری کرنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے کہ اس کے پاس جا کر اللہ کے پیغام کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ اسی طرح کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہم نے کل پڑھا ہے، کل بھی ہم نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کس طرح کر کے اپنی ساری جانیں اس راستے میں قربان کی ہیں، اور وہ کیا مقصد تھا؟ وہ نظام کی تبدیلی تھی کہ نظام خلافت کی بجائے ملوکیت کا نظام آ گیا تھا۔ آج بدقسمتی کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی کسی جگہ بھی 100% اللہ کا نظام جاری ساری نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں بھی 80% انگریز کے قوانین ہیں جن کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، اور اللہ کا قانون، اللہ کا نظام، اللہ کی کتاب قرآن مجید میں بند ہمارے پاس موجود ہے، اس کو ہم چونتے ہیں، پڑھتے ہیں، اٹھا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں آیا ہے بھائیو دوستو، اس لیے نہیں آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ نے ایک جگہ نہیں، قرآن میں بے شمار مقامات پر اس بات کی طرف دعوت دی ہے کہ رب کا نظام موجود ہے، اللہ کا قرآن موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا نظام حکومت، خلفائے راشدین کا دور اور اللہ کے نیک بندوں کا دور ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کو دیکھ کر اس نظام کو اپنانے کی کوشش کریں، افراد کی بجائے نظام کی تبدیلی ضروری ہے۔ اللہ سے دعا اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔